الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. گزشتہ دروس میں عید سے متعلق یا نماز عید سے متعلق کچھ باتیں پیش کی گئیں، کچھ باتوں کو واضح کیا گیا. ان میں سے دو چند باتوں کا تذکرہ رہ گیا تھا. ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ آج کے اس درس میں ان چیزوں کا تذکرہ ہو جائے تاکہ باتیں مکمل ہوں اور لوگوں کے ذہنوں میں جو کچھ اشکالات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، مزید ان کے لیے آسانیاں ہوں. ویسے بھی عبدالشہید صاحب کا ہمیں ابھی کچھ دیر پہلے فون بھی آیا، اس میں انہوں نے مسئلہ بھی پوچھا کہ اگر کسی گھر میں عالم دین موجود ہو تو کیا وہ نماز کے بعد گھر والوں کو جمع کر کے درس دے سکتا ہے، یعنی خطبہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے، جبکہ آپ نے عید کی نماز کے حوالے سے خطبے کے بغیر نماز کی وضاحت کی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ خطبے کی ہم نے وضاحت اس لیے نہیں کی تھی وہاں کہ تمام کے تمام گھروں میں اکثر گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ چیز ممکنات میں سے نہیں تھی، اس لیے ہم نے کم از کم صلاۃ کی ادائیگی پر توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ نماز ادا کریں خطبے کے بغیر ہی. اگر خطبے کی مزید بات کی جائے تو ان کے لیے ایک مزید دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی تھی، اس لیے ہم نے اس طرف توجہ دلائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مثل کے الفاظ میں خطبہ بھی شامل ہے. اگر کسی گھر میں عالم دین موجود ہے، کوئی اگر وہاں دیندار ہے، وہ نماز پڑھا کر کے خطبہ دینا چاہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. بعین ہی نماز عید جیسی نماز ادا کی جائے گی اور نماز عید کے بعد خطبہ بھی دیا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی جہاں صیام کے احکام بیان کیے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو یہ دوسرا مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر گھر میں اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ نماز کے بعد خطبہ کوئی دے سکے تو کوئی اس میں حرج نہیں، خطبہ کے بغیر نماز ادا کر لیں. لیکن اگر عالم دین موجود ہے اور وہ خطبہ دے سکتے ہیں تو لہذا نماز کے بعد وہ خطبہ بھی دیں. یہ مناسب ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ نماز عید جب ہم کو ادا کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. جیسے نماز عید ادا کی جاتی ہے بعین ہی، ویسے ہی نماز ہم کو ادا کرنی ہوگی. پہلی جو ہے رکعت میں 7 زائد تکبیرات اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات مطلب یہ کہ کہی جائیں گی. اس طرح سے یہ نماز ادا کی جائے گی. بہرحال تکبیرات زوائد اس نماز میں ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھ لیں کہ نماز پڑھنا ہے تو صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے، اس میں تکبیرات وغیرہ جیسے عید میں ہوتی تھی ایسے نہیں پڑھی جائیں گے. ایسا نہیں، جیسے عید کی نماز پڑھی جاتی تھی ویسے ہی اس نماز کو ادا کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ مسنون جو تکبیرات ہیں غروب شمس سے شروع ہو جاتی ہیں، یا غروب شمس سے جو ہے اس کا آغاز ہوگا، اور نماز عید جب تک ادا نہ کی جائے گی اس وقت تک وہ تکبیرات جاری رہیں گی. ظاہر بات ہے اب خطیب کے آنے تک کا مسئلہ تو ویسے ہے، روایتوں میں خطیب نظر آ گیا، خطیب آ گیا تو اس وقت تک تکبیرات کہتے رہنا ہے. اب وہ صورت یہاں ممکن نہیں ہے تو گھر میں آپ کیا کریں، عید کا چاند آپ کو نظر آ جائے، عید کے چاند کے نظر آنے کے بعد تکبیرات بلند کریں. کب تک آپ کو جو ہے تکبیرات بلند کرنا ہے؟ جب تک کہ نماز کے لیے آپ قیام نہ کریں، نماز کے لیے آپ کھڑے نہ ہو جائیں، نماز کے لیے آپ مطلب نماز جب تک آپ ادا نہ کر لیں اس وقت تک آپ کو تکبیرات یہ کہنا ہے. جب نماز کے لیے آپ قیام کریں لہذا تکبیرات کو آپ ختم کر دیجئے. نماز مکمل ہو گئی، اس کے بعد اگر آپ کے یہاں کوئی گھر میں خطاب کرنے والا ہے تو ٹھیک، فبیہا، نہیں ہے تب تو معاملہ ختم ہے. اس اعتبار سے یہاں نماز عید ادا ہو جائے گی اور اللہ کا فرمان بھی یہ پورا ہو جائے گا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تکمیل عید مطلب ایام جب مکمل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رہنمائی عطا کی اس کے ذریعے اس کی بنیاد پر جو ہے تکبیرات کو بلند کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر بجا لانا ہے، اس کا خاص خیال رکھا جائے. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ بھی ہے، نماز عید سے قبل طاق عدد کھجوریں استعمال کرنا مسنون ہے. بخاری میں روایت موجود ہے، نماز عید سے قبل طاق عدد کھجوریں، گھروں میں اگر کھجوریں موجود ہیں تو لہذا ان کھجوروں کا استعمال کر لیجئے، اس بہانے سنت بھی ادا ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ غسل کا بھی اہتمام کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے.
اب مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ نئے کپڑوں کو پہننے کا ذوق شوق زیادہ آ جائے تو ایک بڑا مسئلہ ہمارے یہاں ہوگا کہ آخری راتوں میں لوگ بازاروں کی زینت بنیں گے اور جا کر وہاں اپنا وقت صرف کریں گے۔ لہذا ویسے عید وغیرہ کے حوالے سے نیا لباس زیبتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو جمعہ کا دن ہے، عید کے وغیرہ کے حوالے سے باتیں ہیں مسنون، لہذا اگر دستیاب ہے گھر میں آپ کو لباس اچھا خاصا تو آپ اس لباس کو پہن لیجئے، زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ نہیں تو عام لباس، جیسے کہ اس مرتبہ ذمہ داران نے مل کر کے اعلان کیا ہے کہ بھئی خریداری وغیرہ کپڑوں کی نہ کی جائے، کیونکہ بھیڑ کے جمع ہونے سے مرض کے عام ہونے کا امکان ہے، لہذا اس کے بعد پھر مسلمانوں کے لیے مزید پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، تو اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اس طرح سے ایک عافیت کا راستہ اپنانے کی کوشش کی گئی ہے، تو لہذا اگر نئے کپڑے دستیاب نہیں ہیں تو آپ کے گھروں میں جو کپڑے موجود ہیں ان کپڑوں کا استعمال کریں، غسل کر لیں، خوشبو وغیرہ کا استعمال کریں، اور خواتین اس طرح کی جو چیزوں سے جو ہے گریز کریں، اجتناب کریں، مطلب یہ کہ خوشبو وغیرہ کے استعمال سے۔ اور اس کے بعد مزید یہ ہے کہ عید کا دن ہوتا ہے، اس حوالے سے فونوں پر گفتگو ہوتے رہتی ہے، اس کے علاوہ ملاقاتیں ہوتی ہیں یا گھروں میں جو موجود ہیں ان تماموں کے حوالے سے یہ بھی ایک چیز اسلاف سے ثابت ہے کہ تقبل اللہ منا ومنکم کے کلمات بھی آپ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، ایسا کہنا بھی صحیح اور درست ہے۔ لہذا عید کے مسائل اور عید کے حوالے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، کچھ باتیں جو ذہن میں جو میری اب اس وقت آئی تھیں، میرے موجود تھیں، لہذا ذہن میں جو تھیں ان باتوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کے بعد اور سابقہ جو عید کے حوالے سے، نماز عید کے حوالے سے تفصیل آئی ہے، اس کو جوڑ لینے کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی اور پریشانی اب نہیں رہے گی، آسانیاں انشاءاللہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ضروریات کو پورا فرمائے، ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے ہمیشہ کے لیے ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔